الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن امرأة كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سے رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز عید سے فارغ ہو کر شوال المکرم کے مہینے میں ہم نے قدم رکھا. اس وقت بھی ہمارے ملک ہندوستان اور پورے عالم اسلام میں ہر شخص پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، مصیبتوں کے عالم میں مبتلا ہے. کہیں آسمانی بلاؤں میں اور کہیں زمینی بلاؤں میں ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے پریشانی میں مبتلا ہے. کوئی بیمار شخص ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کوئی مسافر راستے کے بیچوں بیچ راتیں گزار رہی ہے، اور کوئی مسافر اپنے مقام تک پہنچ کر گھر میں نہ جا سکے، کہیں 15 دن، کہیں 20 دن، کہیں 25 دن کے لیے ایسے ان کو روک رکھا ہے. تو ہر بندہ ہر اعتبار سے پریشانی میں مبتلا ہے. ان تمام پریشان کن حالات میں ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ ہمارا خالق اور مالک اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں کیا تسلی دی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی مومن بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے امتحان نہ لوں، اس کی آزمائش نہ کر لوں، اس کا امتحان نہ لیا جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں یہ بتلایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، کبھی تو بھوک کی شدت، بھوکمری سے، کبھی تو خوف سے. آج جو پوری دنیا کے اندر بھوکمری اور یہ جو خوف ہے، کبھی جان کا خوف، کبھی مالوں کا خوف، کئی کاروبار تہس نہس ہو چکا ہے. ہر بندہ اس اعتبار سے پریشان ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، اور کبھی مال جان کی نقصان سے. لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان مصیبتوں پر صبر کرے. صبر سے جو کام لے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا خوشخبری ہے ان صابرین کے لیے.
تو یقیناً ہمیں جو مصیبتوں کا جو سامنا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تاکہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اپنے معبود حقیقی کو پہچانے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ جب ہم قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں جو یہ بلائیں اور مصیبتیں جو آتی ہیں، یہ ہمارے لیے رحمت ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم سے امتحان نہ لیا جائے، اللہ ہمیں امتحان میں کامیاب ہونا ہمارے لیے کمزور ایمان والوں کے لیے بڑا مشکل ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما، مال جان کی کمی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور عافیت والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ اگر آزمائشیں، مصیبتیں، بلائیں اور تکلیف اگر آ جائے تو اس پر استقامت اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ ان حالات میں شریعت نے ہمیں صدق دل سے صبر کا حکم دیا ہے، نیک اعمال بالخصوص صدقہ و خیرات کا حکم دیا، رجوع الی اللہ کا حکم دیا، اور دعاؤں کا حکم دیا ہے۔ باقی رہا کہ آزمائشوں پر صبر کرنے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کیا ملتے ہیں، اس بارے میں احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن بندے کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن بندے کا معاملہ بہت عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اور ہر حالت خیر ہی خیر ہے، اور یہ اعجاز سوائے اہل ایمان کے اور کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ اگر اس مومن بندہ کو اگر خوشی اور راحت اور سکھ پہنچے تو وہ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو اس کے حق میں خیر ہی خیر ہے، اور اگر اس کو غم، تکلیف یا دکھ پہنچے تو اپنے رب حکیم اور کریم کے فیصلے پر، مشقت، مشیت پر، اس کے چاہنے پر یقین کرتے ہوئے اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں پر مصیبت لاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کی دلیل ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مصعب بن سعد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلا؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ تکلیف کس کی ہوتی ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جو افضل ہو، ہر شخص کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر اس کی دینی حالت مضبوط ہو تو آزمائش بھی سخت نوعیت کی ہوتی ہے، اور اگر دینی حالت کمزور ہو تو آزمائش بھی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ پھر اس حال میں وہ اس کے بارے میں بندہ پر مسلسل جب مصائب اور پریشانی آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ مصیبتیں اور تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مصائب پر صبر کرنے کا ثواب کیا ہے، اس کے بارے میں معجم الکبیر طبرانی میں حدیث موجود ہے۔ حضرت صخرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو نعمت دی گئی اور اس نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا، اسے مصیبت دے کر آزمایا گیا تو اس نے اللہ کی مشیت و فیصلے پر صدق دل سے یقین کرتے ہوئے صبر کیا، اس نے گناہ کیا تو اس پر استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، کیا اس پر کسی اور نے ظلم کیا تو بدلہ لینے کے بجائے ظالم کو معاف کر دیا۔ اتنی بات ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا جس بندے کے بارے میں آپ نے ساری گفتگو فرمائی ہے اس کو کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کریم کا حصہ تلاوت فرمائے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بڑی بڑی مصیبت جس پر آ رہا ہے، چاہے کسی بھی شکل کی حادثہ ہو یا حادثاتی موت ہو یا بیماری ہو، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثواب کے زیادہ ہونے کا مدار آزمائش کی سختی پر ہے، جس قدر سخت آزمائش ہوگی اسی قدر زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے اس فیصلے پر صبر کر کے راضی رہا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ بھی اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے، جو بھی مصیبتیں ہیں ہمارے لیے خیر ہی خیر۔ سب سے پہلے تو یہ دعا مانگنا چاہیے، اللہ مصیبتوں سے ہمیں حفاظت فرما۔ اگر اللہ کی جانب سے کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر پھر صبر اور استقامت کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بندہ کسی کام میں، دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، حلال روزی کمانے میں جب وہ تکلیف اٹھاتا ہے، تھک جاتے ہیں اور رنج اور غم اس کو پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری سنائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی مومن بندے کو زیادہ تھکن پہنچتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے یا رنج پہنچتا ہے یا اذیت پہنچتی ہے یا غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا لگنے جیسی معمولی تکلیف ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی جسمانی یا روحانی تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص بیمار ہو، کوئی بخار، کسی کو بخار آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بھلا نہ کہو، کسی بیماری پر کوئی شخص تنگ آ کر اس بیماری کو گالی نہ دے، بخار سے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ مستدرک علی الصحیحین میں روایت موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا یبتلی عبدہ بالسقم حتی یکفر ذلک عنہ کل ذنب او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو بیماریاں دے کر آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بیماریاں دے کر آزماتے ہیں، یہاں تک کہ ان بیماریوں کی وجہ سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ درد ہو یا تکلیف ہو، اس پر بھی گناہ کی معافی ملتی ہے۔ شعب الایمان للبیہقی میں روایت موجود ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس تشریف لائے، اس کی ٹہنی پکڑ کر اس زور سے ہلائی تو جس قدر اللہ نے چاہا اس کے پتے جلدی سے گرنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اس درخت کو ہلانے سے پتے اس قدر تیزی سے نہیں گرے جس قدر تیزی سے ابن آدم کے گناہ اس وقت جھڑتے ہیں جس وقت اس پر درد اور مصائب آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو بھی برا بھلا کہنے کو منع فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ام سائب یا ام المسیب رضی اللہ عنہما کے پاس بغیر سے عیادت تشریف لے گئے۔ وہ بخار کی شدت کی وجہ سے کپ کپا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اس قدر کپ پا رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بخار ہے، یہ بخار ایسی چیز ہے کہ اللہ اس میں برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا مت کہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا مت کہو، کیونکہ یہ بنی آدم سے اس کی خطاؤں کو اس طرح دور کر دیتا ہے، یہ بخار بنی آدم سے اس کی خطاؤں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ بخار بھی باعث مغفرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بندے کو جب بخار ہو جاتے ہیں، مومن بندے کو جب بخار ہو جاتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے زنگ آلود لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور عمدہ حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح مومن بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ کسی کے سر میں اگر درد ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بندے کو جب سر میں درد ہوتا ہے، مومن بندے کو جب سر میں درد ہوتا ہے یا کوئی کانٹا چبھتا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی وجہ سے اس بندے کا جنت میں ایک درجہ بلند فرمائیں گے اور ان کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں معلوم ہوا جس قدر ہم پر پریشانیاں ہیں یا مصائب ہیں یا مصیبتیں ہیں یا بیماریاں ہیں، جو کچھ ہے اللہ کی جانب سے ہے، اگر ہمارے سامنے یہ آ جائے تو ہمیں اسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، اس پر شکوہ شکایت اور گلہ نہیں ہونا چاہیے، رجوع اللہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ جو احکام ہم پر نازل کیے ہیں ان احکام کو مضبوطی سے تھامیں، نماز کے پابندی کریں اور اپنے اپنے اذکار و اعمال اور تلاوت میں دن گزارتے رہیں اور فضولیات سے، لغویات سے اور لغو باتوں سے اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اصل چیز یہی ہے۔ تو اس وقت یہ شوال کی مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے وہ شوال کے 6 روزے کے متعلق۔ الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے زمانے میں روزہ رکھا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھے اور شوال کے اس کے ساتھ 6 روزے بھی رکھے تو وہ اس کے لیے پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ محدثین اور علماء کرام نے بہت آسانی سے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے ایک نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو بندہ جب 1 مہینہ کا روزہ رکھا تو 1 مہینے کے روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 گنا بڑھا دیا۔ تو جس نے رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر بڑھا کر 10 مہینے کے روزے رکھنے کا اجر دے دیا۔ اور پھر رمضان کے روزے کے بعد اگر شوال میں وہ 6 روزہ رکھتا ہے تو 6 روزے کے رکھنے کی وجہ سے اس کو 60 روزے رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ تو 60 روزے بنتے ہیں 2 مہینے۔ ادھر رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے 10 مہینے کا اجر ملا، ادھر شوال کے 6 روزے رکھنے سے اس کو 2 مہینے کا اجر ملا۔ تو گویا کہ وہ پورا 12 مہینہ روزے دار کا ثواب لوٹ لیا۔ تو حضور فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرے تو وہ شخص ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ روزے رکھنے کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم سے اگر رمضان کے فرض روزہ چھوٹے ہوئے ہیں، کسی کی قضا ہو گئی ہو یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھ پایا یا کوئی شخص بیماری کی وجہ سے 1-2 روزہ چھوڑ دیا ہو تو سب سے پہلے شوال میں ان روزوں کا قضا کر لیں۔ جب ان روزوں کا قضا ہو جائے پھر شوال کے جو نفل اور مستحب روزہ ہے اس کو رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔